عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر کے اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ اگر ایک طرف یہ ہے کہ دنیا میں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو دوسری طرف یہ موقع صاحب استطاعت افراد کے لیے اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو گوشت دے کر ان کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے اور ان کے دکھ درد بانٹنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ احادیث کے مطابق اس دن خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا۔ باقی کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پر مامور ہوئے اور عید قربان کے دن آپ نے خدا کے حکم کی بجا آوری کی خاطر حضرت اسماعیل کو مینا کی زمین پر قربانی کے لیے لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ میں پہنچے اور اپنے لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا اور قربانی کرتے وقت ان کی گردن پر چھری پھیری، لیکن چھری نے گردن کو نہیں کاٹا۔ جب خدا نے باپ بیٹے کے اخلاص کو دیکھا تو ان کی قربانی کو قبول کیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک میڑے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے بھجوا دیا۔ یوں حضرت ابراہیم نے اس حیوان کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی۔ یہاں سے قربانی کی سنت کا آغاز ہوا اور آج قربانی کرنا حج کے واجب ارکان میں سے ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اپنی بساط کے مطابق اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ہر سال اس دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حیوانات ذبح کیے جاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی، نہ گوشت، نہ بکرا، نہ گائے، نہ کوئی اونٹ، لیکن اللہ کے پاس جو آپ کی نیک نیتی ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اللہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پاکستان بھر میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش اور جذبے اور پرامن طریقے سے منائی جاتی ہے۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبات میں نماز عید کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے جن میں عوام کی ضلعی اور ایک کثیر تعداد حصہ لیتی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے قربانی کے جانوروں کی باقیات کو تلف کرنا اور صفائی ستھرائی کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ حکومت بھی بہت ساتھ دیتی ہے۔ قربانی کے دنوں میں جو سارا گند ہوتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر شخص کو قربانی کی استطاعت دے، قربانی کرنے کی جو ہے ہمت دے اور اتنی طاقت دے کہ وہ قربانی کر سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں اور ہمارے غریب بھائی جو آج مظلوم ہیں، جو یہ چیز نہیں کر سکتے، قربانی کا فرض ادا نہیں کر سکتے، ان کی بھی خوشیوں میں اضافہ ہو سکے۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔